اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں امتیاز شاہد 1 سال کے وقفے کے بعد آپ کے پاس پھر حاضر ہوا ہوں۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے، میرے ریڈرز نے، میرے چاہنے والوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ یوٹیوب کا چینل اپنا دوبارہ شروع کریں، کیونکہ ان کو اس سے کافی کچھ حاصل ہو رہا تھا۔ تو اس کی جو چند وجوہات ہیں میرے نہ آنے کی وجہ سے، یا میں وقفہ لیا ہوا تھا، وہ یہ میں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ فی الحال میں ایک بہت اہم ایشو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس بات کو سمجھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ باشعور شہری جو ہوتے ہیں وہ شعور کی بنیاد پہ ہی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہے، یہ پی ڈی ایف کے بارے میں ہے۔ پی ڈی ایف ایک ایسا کینسر ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جب جسم میں کینسر پھیلے گا تو پورا کا پورا جسم الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیسے کینسر ہے اور کیسے ہی پھیل رہا ہے، اس کی میں چند ایک وجوہات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب ہم کتاب پبلش کرتے ہیں، ایز اے پبلشر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، لاکھوں روپے لگا کے کتاب تیار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آتھر ہے، مصنف ہے، وہ کتاب تیار کرنے میں کبھی اس کے 1 سال لگتا ہے، 1.5 سال لگتا ہے، کبھی 6 مہینے لگتے ہیں، یعنی کافی عرصہ اس کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ بھی ظاہر ہے حقدار ہے کہ اس کو معاوضہ ملے اس کا۔ اگر اس کو معاوضہ نہیں ملے گا تو اس کو کتاب تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی ہو رہا ہے کہ جب آتھر ہمارے اچھے کام کرتے تھے اور ان کو اچھا معاوضہ ملتا تھا، اور وہ اس کے بعد مزید اچھا کام کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن درمیان میں کود پڑی یہ پی ڈی ایف کی بیماری۔ اب یہ جب پی ڈی ایف کی بیماری ہمارے پاس آئی، اس کے نقصانات ہمیں کیا ہو رہے ہیں، پہلے میں آپ کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے ایز اے پبلشر کہ ہم لاکھوں روپے لگا کر کتاب پبلش کرتے ہیں، اس کے بعد ٹائم بھی لگتا ہے، اس کے علاوہ ہماری محنت بھی ہوتی ہے، آتھر کی محنت بھی ہوتی ہے، سارے ہم لوگ مل ملا کے ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں لاکھوں لوگ وابستہ ہیں اس انڈسٹری سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لاکھوں روپے لگا کے کتاب تیار کرتے ہیں، اور 3-4 دنوں کے اندر اندر آپ لوگ اس کی پی ڈی ایف بناتے ہیں، اور 200 300 میں بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 200-300 میں آپ ایک پی ڈی ایف بیچتے ہیں، وہ آگے ہزاروں کی تعداد میں گروپوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایسا ہوگا تو کتاب کی جو ہے مانگ یا ڈیمانڈ وہ کم ہوتی جائے گی۔ جب کتاب کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو ظاہر ہے پھر پبلشر کو نقصان ہوگا، آتھر کو نقصان ہوگا۔ جب ان دونوں کو نقصان ہوگا تو آئندہ سے وہ کتاب کی طرف نہیں آئیں گے اور کوئی اور کاروبار یا اور کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک اہم جو پوائنٹ ہے، یہ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے پی ڈی ایف کی بیماری آئی ہے، بہت سے ہمارے جو پبلشر حضرات ہیں، ان کے بہت سے ٹائٹل جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ختم اس طرح ہو رہے ہیں کہ ظاہر جب پی ڈی ایف بن جاتی ہے ان کی، تو پھر ان کی کتاب کی سیل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ختم ہو جائے گی تو وہ امپروو کر کے نیکسٹ ایڈیشن نہیں لا سکتے۔ ایک کتاب سیل ہوگی، آتھر دوبارہ اس پہ محنت کرے گا، پبلشر بھی محنت کرے گا، اور اس کا امپرووڈ ورژن آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن جب کتاب چھپے گی نہیں، کتاب سیل ہی نہیں ہوگی، تو اس میں امپروومنٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب آتھر کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ کتاب ظاہر کام نہیں کرے گا۔ جب کام نہیں کرے گا تو آپ لوگ کہاں سے چیزیں پڑھیں گے؟ ابھی تک تو آپ ان آتھرس کی تیار کردہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ کے پاس میٹیریل کہاں سے آئے گا؟ آپ خود سوچیں، آپ خود انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے، اور ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ کتاب ہم نے خرید لی ہے، اب ہم اس کے مالک ہیں اور ہم جو مرضی کریں، ہم پی ڈی ایف بنائیں، جو مرضی کریں۔ ان لوگوں کو میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایف بنانا یا پی ڈی ایف کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ دونوں ہی قابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں، اور جو اس جرم کو کرتا ہے اس کے لیے باقاعدہ تھانہ حوالات ہیں، اس کے بعد جیل ہے اور پراپر ایک سزا ہے۔ یہ قانون ہمارا جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایف میری آتھر کی یا پبلشر کے مرضی کے بغیر آپ نے بنائی ہے تو آپ کو ایف آئی آر آپ کے خلاف ہوگی، اور پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بعض کا تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے اسٹیپ لیے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کرایا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیرنٹس اور لوگ ادھر ادھر منتیں ترلے کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کا کیریئر خراب ہو جائے گا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔
تو لامحالہ ہمیں نرم دل کرنا پڑتا ہے. لیکن اس نرم دلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بیماری دن بدن مزید پھیلتی جا رہی ہے پورے جسم میں، اور انڈسٹری ہمارے تباہی کے دھانے پہ آ چکی ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میرے ادارے کے تقریباً 500-600 سے زیادہ ٹائٹل تھے، لیکن اس وقت میرے خیال میں کوئی 20-30 ٹائٹل ہم پبلش کر رہے ہیں. باقی کے جو جتنے ہمارے ٹائٹل ہیں وہ PDF کی وجہ سے ہمارے ختم ہو گئے ہیں. اب وہ جو جتنے ٹائٹل تھے اگر چلتے رہتے، ان کے امپرووڈ ورژن آتے رہتے، ان کو مزید بہتر ہم کر کے نئے ایڈیشن لاتے جاتے. اب وہ جو علم جو ہے اس کی جو ترقی ہے وہ رک گئی ہے. تو اس بارے میں آپ سوچیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ تو تھا کہ جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ PDF آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس بارے میں آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. اب اس کے میں پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں. تو اچھا، یہ جو میرے پوائنٹس میں نے تیار کیے ہیں یہ میں نے ساتھ PDF میں آپ کو دے رہا ہوں، ساتھ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے سارے پوائنٹ. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں، کیونکہ یہ جو پوائنٹس ہیں میں نے ایسے ہی خود نہیں بنا لیے. یہ ریسرچ کے جو ہے بکس چھپی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ریسرچز ہو چکی ہوئی ہیں اس کے اوپر، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں. تو ان کا جو نچوڑ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ریفرنس جو ہیں وہ میں نے PDF میں ساتھ آپ کو دے رہا ہوں. آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر آپ کو سمجھ آئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آئے تو پھر آپ کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو. ہم کچھ اور کام کر لیں گے اور آپ دیکھی جائے گی، آپ پھر اللہ کے حوالے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہے PDF سے پڑھنے کی، تو دیکھیں جی، جو کتاب ہے وہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہوتا ہے. یہ مانی ہوئی بات ہے، یہ سارے ہمارے بزرگ کہتے ہیں. جب آپ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اس کے انڈر لائن کرتے ہیں چیزیں، ساتھ ساتھ آپ اس کو ذہن نشین کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو ایک جب چیزیں صفحہ پلٹتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یاد کرتے ہیں کہ میں نے فلاں صفحے پہ کیا چیز پڑھی تھی. اچھا، اب یہ لرننگ پروسیس ہے. اس لرننگ، یہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ لرننگ پروسیس، جو کتاب کے ذریعے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ ڈیپتھ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی میموری جو ہے وہ ڈیپتھ میں لے جاتی ہے اور وہ چیزیں آپ کو نہیں بھولتی. خاص طور پہ جب آپ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جب آگے جا کے وہی تھوڑی بہت چیزیں اس کے ساتھ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ دوبارہ وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں چیزیں یہ پڑھی تھی. تو آج لیکن جو PDF میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ظاہر ہے وہ کتاب والا نہ مزہ آئے گا، نہ آپ کی وہ ڈیپ میموری میں وہ چیزیں جائیں گی. یہ پوری ریسرچ کے نتیجے میں ہمارے سامنے چیزیں آئی ہوئی ہیں. تو اگر آپ نے ڈیپ اگر ہم میمورائز کرنی ہے اور اپنے ذہن میں چیزیں بٹھانی ہیں تو یہ جو PDF کے ذریعے یہ آپ کے ذہن میں ڈیپ چیزیں نہیں جائیں گی. ڈیپ اگر آپ نے چیزیں چلانی ہیں تو پھر آپ کو لازمی طور پہ کتاب کا سہارا لینا پڑے گا. اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور جو نقصان ہے PDF کا وہ یہ ہے کہ جب آپ موبائل پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے آپ کی. کبھی کوئی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور PDF ہے اس کے بعد ختم ہو گئی چیز. لیکن جب کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے، اس کے نشان لگا رہے ہوں گے، وہ آپ کی یکسوئی ہوگی. آپ ایک پوائنٹ پہ فوکس کر کے پڑھ رہے ہوں گے، اور جب آپ فوکس کر کے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی میموری زیادہ ڈیولپ ہوگی. دیکھیں، جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے کوئی ایگزام دینا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں بات ہوتی ہے کہ آپ ڈیپ اسٹڈی کریں، آپ کے ذہن نشین چیز ہو. کیونکہ ظاہر ہے اب چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، آپ نے کئی چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، کئی سبجیکٹس ہیں. آپ اگر سطحی طور پہ پڑھیں گے تو پھر ایگزام کے وقت آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ کی میموری آپ کی کام نہیں آئے گی، اور آپ کم سے کم سکور آپ کے ہوں گے. اس کی نسبت جو اسٹوڈنٹ یا کینڈیڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ لوگ جو کتاب سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ ڈیپ اسٹڈی کر کے جاتے ہیں، ان کی ڈیپتھ میں اسٹڈی ہوتی ہے. تو یہ آپ پوائنٹ ذہن نشین کر لیجئے گا. اس کے علاوہ پھر جب آپ PDF فری لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک انگلش کا ایڈیم ہے جس کو کہتے ہیں، جو ہے کہ دیر از نو فری لنچ، یعنی کہ فری لنچ کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی چیز مفت مل رہی ہے تو یقین جانیے وہ مفت کبھی نہیں ہوگی، چاہے ایڈورٹیزمنٹ کی صورت میں ہے، چاہے آپ YouTube دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی آپ موبائل پہ چیزیں آ رہی ہیں،
یا آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں یا آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں. اب یہ جتنی چیزیں ہیں اپرینٹلی آپ کو فری لگتی ہیں لیکن اس کی آپ کو کاسٹ دینی پڑتی ہے. اب کاسٹ کیا ہے؟ سوشل لیول پہ بھی ہے, آپ کو ٹائم جو ہے آپ کا اسپینڈ ہو رہا ہے وہ بھی ہے. اس کے علاوہ وہ آپ کی کاسٹ پہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ آپ کو دکھا کے اسے پیسے پورے کرتے ہیں. تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ دنیا میں آپ کو فری چیز کوئی نہیں ملتی, اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ضرور ہوتی ہے. دوسری اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ PDF پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیسیکلی بددیانتی کر رہے ہیں, آپ چوری کی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے اسلام میں بھی بلکہ کسی مذہب کو بھی آپ دیکھ لیں, کہیں بھی چوری کی اجازت نہیں ہے, کہیں بھی غیر اخلاقی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ اپنے اسلام کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر کٹ پتہ چلے گا کہ جب آپ چوری کی چیز استعمال کر رہے ہوں گے, بددیانتی کر رہے ہوں گے, تو آپ کی زندگی میں برکت کا عنصر ختم ہو جائے گا, بے برکتی ہو جائے گی اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ کچھ نمبر بھی لے کے ہو جائیں, مطلب فی الحال کامیاب ہو جائیں, لیکن الٹیمیٹلی ایسے اسٹوڈنٹ ناکام ہی ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ چوری کی چیز پڑھ رہے ہیں. جب چوری کی چیز پڑھیں گے تو آپ کو نقصان دے گی, یہ آپ بہت ذہن نشین کر لیجیے گا. ایک اور جو چیز آپ کو نقصان دے رہی PDF وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے PDF پڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو ذہن ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. کمزور کیسے ہوتا جاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتے, آپ سطحی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, آپ پیپر کے سامنے آپ سامنے نہیں ہوتا, تو پھر آپ کی جو میموری جو ہے وہ آپ کی سطحی لیول پہ ہوگی, آپ کی ڈیپ میموری میں وہ چیزیں نہیں جائیں گی. آپ اس کو بے شک ریسرچ کر کے دیکھ لیں, گوگل کر کے دیکھ لیں کہ یہ اس کے کیا اثرات ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ کیا یہ PDF جو ہے آپ کو فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے رہی ہے. کیونکہ اگر آپ اسی طرح PDF کا استعمال کرتے رہے, کتابیں ختم ہو جائیں گی پاکستان سے, اور آپ کے لیے مزید کوئی کتابیں, مزید علم, یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اور دوسری ایک اور چیز دیکھیں یہ غالباً یہ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, یہ آپ PPSC ماڈل پیپر آپ کے سامنے نہیں ہے. 105 پیپر 105 نمبر ہے, یہ 203 پیپرز اس میں ہیں شامل. اس کی پرائس جو ہے میرا خیال 1800 ہے. 1800 میں سے بھی آپ کو غالباً کوئی میرا خیال کسی کو 1200-1400 روپے 1300 کی مل جاتی ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو ایک پیپر کتنے کا پڑ رہا ہے, یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے کتاب کی صورت میں کہ آپ کو شاید 8 روپے یا 9 روپے میں ایک پیپر پڑ رہا ہے. جبکہ آپ جب اپلائی کرتے ہیں اور پیپر تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, آپ دونوں کا حساب لگائیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے لیے اتنے سستے پیپر آپ کو دے رہے ہیں, جبکہ آپ اور پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی فری لے لیں. جب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں, کیا اگر آپ فری کھانا کھا لیں کسی ہوٹل سے تو کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دے گا؟ آپ ظاہر چوری ہے. کسی دکان سے آپ جوتی پہن کے چوری کر کے لے آئیں تو کیا آپ کا ضمیر اجازت دے گا آپ کو؟ سوچیں ذرا اس کو. اسی طرح آپ کے گھر کوئی آ کے بلا وجہ رہنا شروع کر دے, آپ کی موٹر بائک کو لے جائے استعمال کرنا شروع کر دے آپ کی پرمیشن کے بغیر, آپ کو کیسا لگے گا؟ یہی حال ہماری PDF کا ہے. تو یاد رکھیے گا دن بدن قوانین بھی سخت ترین ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے لیے آسانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت بڑی مشکل میں پڑ جائیں. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ ہماری پبلشنگ انڈسٹری کو بند کرانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی راستے بند کرنا چاہتے ہیں, یا ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل کے پیمنٹ کر کے کتاب خرید کے اپنے آپ کو امپروو کر کے چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں, اور ایک راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, ایک راستہ فلاح کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا راستہ اپناتے ہیں. تو دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ زندگی میں دیکھیں کھانا بھی کھاتے ہیں, ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں. ایک وقت میں آپ 1000-2000 روپے 3000 کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں. ایک مرتبہ کھانا کھایا تو 3-4 گھنٹے کے لیے میکسیمم یا 6 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طرح آپ کو دماغ کو بھی علم کی ضرورت ہے. تو جب آپ اپنے جسم کی طرف اتنی توجہ دے رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ کی طرف بھی توجہ دیں, علم حاصل کریں, کیونکہ اگر اچھا علم حاصل کریں گے تو وہ کل کو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوگا. تو
فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا انہی چیزوں کے ساتھ، اور اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو PPSC ان جو ماڈل پیپر ہیں اس کے بارے میں مزید آپ کو کنوے کروں گا، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے ساتھ شیئر کروں گا۔ جاتے جاتے آخر میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ریگولر رہوں گا، آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام لے کے آؤں گا، ویلاگ کروں گا، انٹرویو بھی لوگوں کے پیش کروں گا، اور آپ کی رہنمائی بھی کروں گا، اور آپ یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اچھے سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں میرا چینل، لوگوں کو بھی مائل کریں اور کوالٹی کی طرف آئیں تاکہ آپ اچھے مارکس لے سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو یاد رکھیے گا، پھر میں ایک مرتبہ آپ کو کہتا ہوں جاتے کہ دیر از نو فری لنچ۔ شارٹ کٹ جو بھی آپ اپنائیں گے، کبھی بھی شارٹ کٹ آپ کو کامیابی تک نہیں پہنچائے گا، منزل تک نہیں پہنچائے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ شارٹ کٹ ہمیشہ آپ کو پاتال میں گرا دے گا۔ تو اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو پیسے تھوڑے بہت خرچ کرنے پڑیں گے۔ جہاں آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں مجبوری کے تحت، تو وہاں تھوڑے سے پیسے آپ کتابوں میں بھی لگایا کریں، کیونکہ کتاب ہی آپ کا بہترین دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو دوست بنائیں، یا جب آپ اس کو دوست بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے گا اور آپ کا اچھا دوست بنے گا۔ تو فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں اگلے ویلاگ تک کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں مزید بہتری کے ساتھ آپ کے ساتھ میں بات چیت کروں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔